پہلے میں نے پرووائڈ کروں تو اس کے بعد پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ کیوں سر؟ واقعی لگتا ہے تو یہ نارمل نہیں لگتا لیکن ہے ایسے ہی. اور یہ ہمارے دوست احباب جاننے والے جو ملنے والے سب کو یہ پتہ بھی ہے. آپ کو بچپن میں مار پڑی تھی؟ نہیں کبھی نہیں. ہمارا لڑائی بڑائی مار کٹائی کا کام کرتی ہے. کبھی بھی. باقی گرینڈ مدر سے گرینڈ فادر سے ان سے ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے, ماں سے بھی پڑ جاتی ہے, لیکن کبھی ان سے وہ کام نہیں ہے. واقعی یہ بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ان کا مزاج ایسا ہے, ابھی بھی ایسا ہے کہ یہ کسی ہمارے کسی پرسنل میٹر جو بھی ہم کیا کرتے ہیں وہ اس میں کبھی انٹرفیئرنس کی طرح سے نہیں. ہم خود کسی بات پہ مسئلہ مانگتے ہیں کہ یہ کام اس میں کریں گے, آپ ڈو اٹ, آپ یہ بھی کر رہے ہو کرے گا ٹھیک ہے. آپ نے بیعت کی, جی آپ بارش میں تھوڑا مختلف ہیں کیوں؟ وہی بات ہے نا کہ اب کوئی مجھے پریشر نہیں ہے. ہاں میں اپنی مرضی سے پسند سے رکھوں تو بہت اچھی بات ہے, میں نے نہیں رکھی ابھی تک. ان کی طرف سے مجھ پہ کوئی وہ پریشر نہیں آیا کہ آپ نے گاڑی نہیں دی. حالانکہ بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے جیسے آپ نے کی ہے. میں بتاؤں گا. اور آدیش ہاں لگے صرف ہلنا غلطی کرے غلطی ڈرتے ہیں وہ جیسے مڑے وردان توڑ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ اللہ. پہلا لطیفہ پوری توجہ اور سکون سے خیال کریں. سانس اندر جائے تو لفظ اللہ دل کی گہرائی تک اتر جائے, باہر نکلے ہو خارج ہو تو منہ کی چوٹ مل سکے. دوسرا لطیفہ آرام سے, ترتیب سے, سکون سے اور پورے دھیان سے کریں.
چھٹا لطیفہ، نئے ساتھی قلم پر خیال کر کے اپنی کسی پہلی طریقہ کار اور روٹین میں کرتے رہیں۔ آواز نہ آئے، سانس سے کریں۔ طریقہ پاس انفاس کہلاتا ہے، یعنی سانسوں کی نگہداشت، سانس اندر جائے لفظ اللہ ساتھ جائے، باہر نکلے ہو خارج ہو۔ چوتھا لطیفہ، پہلی دفعہ بیٹھنے والے ساتھی پہلے لطیفے قلب پہ خیال کر کے ہر سانس کی نگرانی کریں اور سوچیں سانس اندر جائے لفظ اللہ اور دل کی گہرائی میں جائے، سانس خارج ہو تو اس کے ساتھ ہو خارج ہو اور ہو کی چوٹ لگے گی۔ چھٹا لطیفہ، ساتواں لطیفہ، پہلا لطیفہ پوری توجہ قلب میں لے۔
اللہ اللہ اللہ، سکون سے بیٹھے طبی طور پر جو سانس چلتی ہے چلنے دیں اور خیال کریں قلب سے اللہ اٹھے اور روح کی ٹکر عرش عظیم سے لے اللہ. آپ والے ساتھی قلب پہ خیال کر کے بیٹھے ہیں، مراقبات والے کریں مراقبہ مویت. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. مراقبہ اقربیت. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام الہی برحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمت. جدید دنیا میں تو ادویات کے بغیر علاج کا تصور نہیں. کیا دم تویز اور روحانیات سے دل کے امراض اور کینسر کا علاج ممکن ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور تجربہ جو ہوتا ہے یا پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو روحانی طور پر یہ توجہ سے یا ایک آدمی کے ہاتھ سے جو لکھا جاتا ہے اس میں جو اللہ کی رحمت یا برکت ہوتی ہے اس سے علاج ممکن ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آپ کے معجزات میں سے تھا کہ تلوار لگی آنکھ نکل گئی حضور نے واپس رکھ دی ہاتھ مبارک سے درست ہو گئی. اب اسے میڈیکل سائنس تو نہیں اس کی توجیہ کر سکتی. تو یہ ایک واقعہ نہیں ایسے ہزاروں واقعات ہیں. تو یہ اب میڈیکل سائنس بھی اس طرف آ رہی ہے کہ جتنا ٹریٹمنٹ آپ کسی بندے کو ایکسپریشن دے کے یا اسے کنونس کر کے وہ اپنے اس کنوکشن سے جتنا کیور ہوتا ہے اتنا شاید ادویات سے نہیں ہوتا. تو یہ ایک طریقے علاج ہے جو شرعاً ثابت بھی ہے اور تجربے سے بھی ثابت ہے الحمدللہ. آپ نے کبھی کوئی کینسر کا مریض میرے پاس کینسر کے بڑے عجیب و غریب مریض آئے، ناروے سے آئے، امریکہ سے آئے، کینیڈا سے آئے، لا علاج ایڈز کے آئے اور اللہ کا شکر ہے درست ہو گئے. ابھی یہاں آپ کا لاہور کا ایک کیس تھا تو اسے ڈاکٹروں نے کہا جی پتے کا کینسر تھا، آپ نے آخری سٹیج پہ بتایا تو یہ بچی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یا 4 مہینے زندہ رہ سکتی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے وہ کچھ وہ جو لگاتے ہیں شاکس وغیرہ اور ایکسرسائزز تو وہ کرا لیں. تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا مہینہ 1.5 اور پرولانگ ہو جائے گی، یہ کیور نہیں ہو سکتی. اور میرے پاس آئے، انہوں نے نقش پینے شروع کیے. اب میرا خیال ہے 4تھا سال جا رہا ہے، شی از فٹ اللہ کا شکر ہے. اور وہ سارا اس میں ایکس رے میں بھی اور ٹیسٹ میں مائنس آتا ہے کہ اسے کینسر ہے ہی نہیں. آپ کے سلسلہ طریقت میں کشف کو مانا جاتا ہے. کیا آپ کو خود کبھی ذاتی طور پر مردوں سے بات اور جنت کی سیر کرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور جتنا یہ وسیع اور ضروری ہے اتنا غیر معروف ہے. یعنی اس کے بارے جو ہے علم لوگوں کو بہت کم ہے اور جو ہیں وہ محض باتیں یا آراء یا اس طرح سے ہے. تجربہ تو بہت کم لوگوں کو ہے. اور اہل اللہ کو مشاہدے کا ہونا یا کشف کا ہونا یہ تو قرآن حکیم سے ثابت ہے
کہ الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نبی نہیں تھی، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، یہ میرا نبی اور رسول بھی ہوگا اور میں اسے آپ کو واپس دوں گا۔ تو انہوں نے اپنے ذاتی کشف پہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، صندوق میں یہ ٹوکرے میں رکھ کے، اور وہی ہوا جو انہیں کشف ہوا تھا۔ کشف میں اور نبی کے جو پیغام یا وحی ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ نبی پہ جو وحی ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے پوری امت کے لیے، اور ساری امت مکلف ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی۔ ولی کو جو کشف ہوتا اور وہ صحیح ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ ولی کو جو کشف ہوتا ہے کشف صحیح ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسے سمجھنے میں غلطی لگ جائے، اس لیے اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر ہو بات۔ کہیں اگر وہی نبی کی وحی سے ٹکراتی ہے تو پھر اس کے سمجھنے میں غلطی ہے، اتباع نبی کا وحی کا کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کشف صاحب کشف کے لیے دلیل ہے۔ اگر مجھے کشف ہوتا ہے تو آپ میرے کشف کے مکلف نہیں ہیں، لیکن میں اس کا مکلف ہوں کہ میں اس کے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ پھر کوئی شیطانی آپ کو ہوا کبھی ذاتی طور پر؟ میری تو زندگی اس میں گزر گئی، اور ہمارے شعبے میں تو اس کی بہت ہم تو تربیت لیتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے ہیں، برکات لیتے ہیں عالم روحانیت سے، ارواح سے، اور ہمارے سلسلے میں تو یہ عام ہے، نسبت ہی ویسی ہے جو غیبانہ برکات نصیب ہوتی ہیں، اور ہم تو اسے کوئی ایسی نایاب چیز نہیں سمجھتے۔ یہاں تو بچوں کو، بیویوں کو بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو اللہ کریم کی عطا ہے۔ ہاں یہ ہوتا یہ ہے از قسم ثمرات ہے، آپ اپنے محنت کر سکتے ہیں، رب چاہے تو جو مشاہدہ کرا دے۔ عالم اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص خود کش بم دھماکوں کے حق میں اور خلاف فتووں کا سلسلہ جاری ہے، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بات فتووں کی نہیں ہے، یہ بات حالات و واقعات کی ہے۔ اس کی کھوج لگانا پڑے گی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا، کیوں لوگ خود کش، آخر ایک بندہ اپنی جان کیوں ضائع کرتا ہے، کتنا انتقام لے لے گا، جن کو مار رہا ہے انہیں وہ جانتا بھی نہیں، تو کیوں اپنی جان دے رہا ہے، کیا مجبوری ہے اسے؟ ان فتوے دینے کی بجائے اگر ان چیزوں کو تلاش کیا جائے تو یہ جو کر رہے ہیں خود کش دھماکے، یہ تو کسی سے فتویٰ لے کر نہیں کر رہے، یہ کسی کی اجازت سے تو نہیں کر رہے، ان کا اپنا جو بیکنگ سسٹم ہے، یا ان کے پیچھے کون سی ایجنسی ہے، ملکی ہے، غیر ملکی ہے، یا ملک کے لوگ ہیں تو وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کون انہیں استعمال کر رہا ہے، تو یہ شرعی فتووں کی بات نہیں ہے۔ شرعاً خودکشی حرام ہے، اس سادہ سا مسئلہ ہے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے۔ خودکشی اگر حرام ہے تو اپنی خودکشی بھی کرنا اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی مارنے کا جواز کہاں ہوگا؟ لیکن یہ بات اس فتوے سے رکے گی نہیں، روکنی عملاً پڑے گی، اس کی وجہ تلاش کر کے اس وجہ کو ختم کرنا ہوگا۔ لال مسجد کے واقعہ سے بہت پہلے آپ نے بھی 90,000 افراد سے موت کی بیعت لے کر شریعت کے نفاذ کا الٹیمیٹم دیا تھا، پھر کیا ہوا کہ حکومت سے سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، اس سے کچھ تو شاید سمجھا غلط گیا ہے، یا پھر آگے اس کی انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے وہ اس کے مطابق نہیں تھی۔ ہمارا مطالبہ کسی نفاذ کا نہیں تھا۔ جنرل پرویز مشرف جب آئے تو ان کی اٹھان بھی بڑی سخت تھی اور ایک طوفان تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارا نظام بدلیں گے، تو ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ نظام بدلنا ہی چاہتے ہیں تو ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہماری بھی کوئی حیثیت ہونا، ہماری بھی بات سن لیں، ہم بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر ہماری بات آپ نہیں سنیں گے تو ہم آپ کے گھر آپ کو بات سنانے آئیں گے۔ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، ہمارے گلے میں تو قرآن مجید ہوگا اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہمیں شاید بندوق چھیننا بھی آتی ہے اور چلانا بھی آتی ہے، تو اگر ہم چھین سکے تو چھینیں گے بھی، لیکن ہمارا مقصد یہ کہ بات تو ہماری بھی سنی جائے۔ حکومت نے سمجھوتے کی بات نہیں تھی، حکومت نے یہ مہربانی کی، مرکز کے منسٹر بھیج دیے، سیکرٹری بھیج دیے، بھی آپ بات کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔
ہم نے ان سے بات کی تھی، ہم نے ابتدا کی تھی معیشت سے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے معاشی طور پر اس کی ضروریات کی کفالت حکومت اس کے وسائل کرے، اور اس میں سے ہم نے بنیاد رکھی تھی کہ آپ اگر بین الاقوامی طور پر مجبور بھی ہیں تو ڈومیسٹک سسٹم جو ہے اسے بلا سودی کر دیں۔ ہر شخص جو بینک میں سرمایہ رکھتا ہے وہ بینک کا کہ کاروبار کا، تجارت کا حصے دار ہو، اور جتنا منافع بینک کماتا ہے اس سرمایہ کے حساب سے سروس چارجز نکال کر جو منافع اسے ملتا ہے وہ اسے ملے۔ تو یہ جو آپ سود دیتے ہیں، ایک تو سود حرام ہے، دوسرا یہ ہے کہ سود آپ 4%، 5%، 7% دیتے ہیں، جب پرافٹ کا حساب ہوگا تو یہ 26%، 30% تک جائے گا۔ تو اس آدمی کو اگر جسے 5% ملنے اور وہ سود ہے، اسے 25% اس کی رقم پر ملیں اور وہ حلال ہو، تو کیا یہ بہتر نہیں؟ یعنی یہاں سے آپ ابتدا کریں۔ مانی گئی آپ کی بات؟ یہ اس پہ ہماری پھر وہ ڈیلیگیشن گیا ہمارا بھی حکومت کی طرف سے، اس میں اس وقت تارڑ صاحب پریزیڈنٹ تھے، وہ خود بھی تشریف لائے، حکومت اس میں انوالو ہوئی، پھر وہ طے ہوا، پھر بینکنگ کے لوگ بلائے گئے، پھر اس کے ساتھ یہ آ گیا آپ کا 9/11 اور افغان وار، اور اس میں ڈیلے ہو گئی، لیکن بہرحال اس کے بعد گورنمنٹ نے وہاں سے ابتدا تو کی، بلا سود بینکاری کی اجازت دی۔ شروع میں ایک بینک بنا، پھر اب میرا خیال ہے ہر بینک میں، یعنی وہ دوسرا نظام بند نہ ہوا لیکن ساتھ اس کی اجازت تو ہو گئی۔ اب وہ تھا پبلک پہ یا تاجروں پہ کہ وہ اپنا سرمایہ سود چھوڑ کر بلا سودی میں کنورٹ کریں۔ تو یہ تو اب پبلک کا کام تھا کہ وہ اس طرف کتنا جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ماننے والے تو ہر طرف ہیں، دو بڑے حنفی مکاتب فکر دیوبندی اور بریلوی میں آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی تو خیر مسئلہ کی ایک ہے، صرف 2 سکول ہیں جو پڑھاتے ہیں، مدرسے ہیں بہت چوٹی کے الحمدللہ، اور جس طرح لوگ علیگ لکھتے ہیں نام کے ساتھ یا راوین لکھتے ہیں یا اور کالج کا نام لکھ دیتے ہیں، اس طرح میں تو سمجھتا ہوں جو دیوبند سے پڑھتا ہے وہ دیوبندی لکھ دیتا ہے، جو بریلی سے پڑھتا ہے وہ بریلوی لکھ دیتا ہے، یہ کوئی فرقے نہیں ہیں۔ ویسے بھی ائمہ فقہ میں اب 4 حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، تو ان میں جو اختلافات ہیں یہ فروعات کے ہیں، یعنی تشریحات کے ہیں، اصول کے یا بنیادی بات میں اختلاف نہیں ہے۔ اب آمین کہنے میں اختلاف نہیں ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز میں آمین کہی جائے، اختلاف کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی بلند آواز سے کہی جائے، دوسرا کہتا ہے خاموشی سے کہہ لیں۔ تو میرے خیال ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ جسے کوئی بہتر سمجھتا ہے اس طرح کر لے، چونکہ دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ اب رکن یہ ہے کہ آمین کہی جائے، اسی طرح رفع یدین ثابت ہے، اور ہر نمازی جب اللہ اکبر کہتا ہے شروع میں تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب انہوں نے دوسروں نے یہ تشریح کی یا اہل حدیث نے یہ کہا ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے جائے، احناف نے کہا جی پہلی تکبیر پہ اٹھائے تو وہ رکن پورا ہو گیا، ہر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، یعنی تشریح میں فرق ہے، تو اس سے کوئی عقیدے کا یا بنیاد کا فرق، اسے اختلاف نہیں کہنا چاہیے، جس کو جو پہلو بہتر لگتا ہے اس پہ عمل کر لے۔ اصول میں اگر اختلاف ہو، ایک بندہ کہتا ہے جی نماز میں تکبیر کہنی ہی نہیں، تو یہ تو اصول۔ بڑا اچھا فکرہ تھا جس کے لیے میں نے سوال کیا تھا۔ جی جی وہ فکرہ میں چاہتا تھا کہ آپ کہہ دیں تو بڑا گائیڈ لائن، وہ جو آپ کہہ رہے تھے دیوبندیوں کا اصول۔ ہاں جی، وہ تو میں نے کہا تھا نا جی کہ اب اگر ہم اس کا انتخاب کریں نا جی، تو عقیدہ دیوبندیوں کا اور عقیدت بریلویوں کی، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو بہت مزیدار کام بن جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف ہونے والی فوجی سازش میں آپ کے متاثرین بھی شامل تھے، کیا انہوں نے آپ سے مشورہ کیا تھا؟ میرے پاس میرے متاثرین اس میں شامل نہیں تھے، ان لوگوں کی ملاقات تھی ہم سے، لیکن وہ مرید تھے حافظ اقبال صاحب کے، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو اس سارے اس بات کا انہوں نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا تھا، آتے جاتے ملتے رہتے تھے، لیکن مجھ سے اس بات کا انہوں نے، اس پہ حکومت نے بڑا وہ تفتیش بھی کی، انکوائری بھی ہوئی، لیکن وہ اس بات نے مجھ پہ، اور مجھ سے اگر بات کرتے تو میں انہیں سمجھاتا کہ یہ جو آپ کرنے چلے ہیں یہ نہ کرنے کا کام ہے، یہ نہ کریں، چونکہ حکومتوں کی تبدیلی، حکومت کے ساتھ مقابلہ یا حکومت کرے یا پھر جنرل پبلک اپنی رائے دے
چند افراد کا جمع ہو کر بندے مار دینا یہ محض تخریب کاری ہو سکتی ہے، اس سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوں۔ آپ نے پاکستان کے سیاسی نظام کی اصلاح کے لیے تنظیم الاخوان کی بنیاد رکھی، لیکن کوئی بہت بڑی سیاسی کامیابی نہ مل سکی، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیاسی سسٹم ہے اس میں ہم داخل ہوئے ہی نہیں، کسی الیکشن میں ہم گئے ہی نہیں۔ ہم نے جو اپنے لیے شعبہ چنا، ایک کام ہو رہا ہے آلریڈی اور بے شمار لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو گئے اور وہی کرتے رہے تو اس سے قوم کا کیا بھلا ہوگا یا کسی کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے اپنے لیے جو فیلڈ چنا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم الیکشن لڑ کے منسٹر بن جائیں یا ایم پی ایم این اے بن جائیں یا فیسلٹیز اویل کریں۔ الاخوان نے اپنے لیے فیلڈ چنا ہے کہ عام انسان جو مسلمان اور پاکستانی ہے اس کی اصلاح کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، اس کے شعور کو کس حد تک ہم جلا دے سکتے ہیں، اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہم کس حد تک دلا سکتے ہیں۔ اس چیز کو کوئی میرے خیال میں معاشرے میں میٹر نہیں کرتا، ورنہ اب آپ دیکھیں تو اس وقت مغرب سے عشاء کے درمیان پاکستان کا کوئی میجر سٹیز تو ہیں، کوئی میرے خیال ہے دیہات بھی چاندی بچتے ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اور جو لوگ حلقہ ذکر میں آتے ہیں انہیں تعلیم وہی دیتا ہوں جو آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ میدان عمل میں ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں، کاروبار میں دیانت دار کتنے ہیں، کتنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تنظیم منظم طور پر ایک خاموش تبدیلی آ رہی ہے جو بہت خوش آئند ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں صحیح کام کرنے والوں کی ایک اکثریت ہو جائے گی۔ آپ کی حصے لطیف کافی متنوع ہے، کیا گائیکی یا موسیقی میں بھی دلچسپی ہے؟ اچھا شعر ہو اور اسے کوئی اچھی طرح سے پڑھے تو میں بھی انجوائے کرتا ہوں، کلام اچھا ہو اور پھر اسے ادا اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ مثلاً کوئی کسی کا کوئی گائک، کوئی موسیقی؟ نہیں، ایسی میری کوئی پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی خاص فرد واحد پسند ہے، یہ میں نے کبھی زیادہ سنا نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں آیا، لیکن میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا کہ میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مشاعرہ ہو رہا تھا ہندوستان میں تو میں وہ رات سنتا، اور آپ بلکہ میں نے آپ کو شعر بھی سنایا۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، زندگی سے سب سے بڑا شکوہ کیا ہے؟ نہیں بھائی 80 نہیں، میری عمر 73 سال ہے۔ 73 سال ہے؟ ہاں۔ اچھا پھر تو 80 تو نہیں ہے، 73 آئی ایم اسٹل ینگ۔ آپ مجھے 80 کا نہیں، آپ مجھے آپ نہیں رہنے دیں، اچھا ہے، نہیں وہ اچھا نہیں، اچھا ہے رہنے دیں، غلط تو نہیں چیز بھی آنی، نہیں نہیں تو میں نے تصحیح کر دی نا۔ وہ نہیں اچھا۔ 73 سال عمر ہو گئی، زندگی سے سب سے بڑا شکوہ کیا ہے؟ زندگی سے کوئی شکوہ، زندگی تو اللہ کی نعمت ہے، نعمت سے کبھی شکوہ ہوتا ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور انسان بنایا، اور انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے سامنے ایک فیلڈ رکھ دی کہ جتنا حاصل کر سکتے ہو کرو، جتنی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکتے ہو کرو، جتنی میری اطاعت کر سکتے ہو کرو، میں اس پہ خوش ہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے تو انجوائے کیا کسی بات پر ہیں جی، خوش کسی بات پر ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت بڑا کام کیا؟ یہ تو جب قبر میں جائیں گے اگر قبول ہو گیا تو بڑی خوشی ہوگی، کامیاب نہ ہوئے تو وقت ضائع کر بیٹھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہاں تو دم واپسی آخری سانس تک اعتبار نہیں ہے، دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے، چیزیں انجام سے دیکھی جاتی ہیں، خواہشوں سے نہیں۔ اوکے جی، تھینک یو۔